دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو نہ صرف سنی جاتی ہے بلکہ دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک غریب سادہ دل لڑکے کی ہے جسے قسمت نے راکھ سے اٹھا کر تخت تک پہنچایا اور پھر امتحان کے ریگستان سے گزار کر عقل، وفا اور ہمت کا بادشاہ بنا دیا۔ جی ہاں، یہ ہے الادین اور جادوئی چراغ۔ عرب کے ایک پرانے شہر میں ایک محنتی بیوہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے الادین کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ الادین خوبصورت، ذہین اور نڈر تو تھا مگر سست اور کام چور۔ ہر روز کھیلنا، گھومنا، خواب دیکھنا اور ماں کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دینا اس کا معمول تھا۔ ماں بار بار کہتی، بیٹا زندگی میں صرف خواب کافی نہیں ہوتے، انہیں پورا کرنے کے لیے جاگنا بھی پڑتا ہے۔ مگر الادین نوجوانی کے رنگ میں رنگا ہوا ابھی کہاں سمجھنے والا تھا۔ ایک دن ایک اجنبی شخص شہر آیا، لمبی داڑھی، چمکتی آنکھیں، عجیب سا لباس اور چہرے پر مسکراہٹ جو دل میں وسوسہ ڈالتی تھی۔ وہ سیدھا الادین کے پاس آیا اور پیار سے کہنے لگا، بیٹا میں تمہارا چچا ہوں، برسوں سے تجھے ڈھونڈتا رہا ہوں، آؤ میں تمہیں کام سکھاتا ہوں، دولت مند بناتا ہوں۔ الادین کی ماں خوش ہوئی اور یوں وہ اجنبی کے ساتھ چل پڑا۔ مگر الادین نہیں جانتا تھا کہ وہ چچا نہیں، ایک خطرناک جادوگر ہے جو صرف ایک چیز چاہتا ہے، جادوئی چراغ۔ جادوگر الادین کو شہر سے دور پہاڑوں میں ایک ویران جگہ پر لے گیا۔ وہاں ایک چٹان پر اس نے منتر پڑھا، زمین کانپی اور ایک دروازہ ظاہر ہوا۔ اندر جاؤ، ایک پرانا چراغ لے آؤ، مگر کسی اور چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ الادین غار میں داخل ہوا۔ ہیرے، جواہرات، سونا، ہر طرف دولت ہی دولت تھی، مگر اس نے صرف چراغ اٹھایا اور واپسی کے لیے لپکا۔ جب وہ واپس آنے لگا تو جادوگر بولا، چراغ مجھے دے دو، تبھی میں تمہیں باہر نکالوں گا۔ الادین نے انکار کیا اور یہی انکار اس کی زندگی کا امتحان بن گیا۔ جادوگر غصے سے آگ بگولا ہوا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ الادین اب اندھیرے، سنسان، گہرے غار میں قید تھا۔ الادین تھک ہار کر بیٹھ گیا اور چراغ کو صاف کرنے لگا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا، دھواں، روشنی، طوفان اور ایک آواز گونجی، اے میرے آقا، کیا حکم ہے؟ میں چراغ کا غلام ہوں۔ الادین حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں سے نکالو، اور جن نے پلک جھپکتے میں اسے غار سے باہر نکال دیا۔ الادین اب جان چکا تھا یہ چراغ عام نہیں، جادوئی ہے اور جن اس کا خادم ہے۔ اب الادین کے حالات بدلنے لگے۔ چراغ کے ذریعے اس نے اپنی ماں کے لیے شاندار گھر بنایا، بازار میں کاروبار شروع کیا، غریبوں کی مدد کی اور پورے شہر میں اس کی عزت ہونے لگی۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی بدر البدور کے لیے رشتہ تلاش کیا تو الادین نے بھی پیغام بھیجا۔ پہلے تو بادشاہ ہنسا، مگر جب الادین نے سونے کے تھال، ہیرے، جواہرات اور 40 غلاموں کو شادی کے تحفے کے طور پر بھیجا تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ یوں ہی الادین اور شہزادی کی شادی ہوئی، ایک شاندار محل میں جو خود جن نے بنایا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہی جادوگر جو پہلے ناکام ہوا تھا اب واپس آیا۔ اسے معلوم ہوا کہ چراغ اب الادین کے پاس ہے۔ اس نے فقیر کا بھیس بنایا اور شہر میں آواز لگانے لگا، پرانا چراغ دے دو، نیا لے لو۔ الادین تو کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ اب شہزادی نے دیکھا، یہ کون آدمی ہے جو پرانے چراغ کے بدلے نئے چراغ دے رہا ہے؟ شہزادی نے سادگی سے چراغ اسے دے دیا۔
بس اب جن جادوگر کے قابو میں تھا۔ جادوگر نے فوراً حکم دیا، محل کو شہزادی سمیت میرے ملک لے جاؤ، اور پل بھر میں سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، لوگوں نے الادین پر الزام لگایا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے سفر کیا، طوفانوں سے لڑا، پہاڑوں کو عبور کیا، اور آخرکار اس ملک جا پہنچا جہاں جادوگر محل سمیت شہزادی کو لے گیا تھا۔ الادین نے شہزادی سے رابطہ کیا، اور یوں دونوں نے مل کر جادوگر کے کھانے میں زہر ملا کر اسے اس دنیا سے رخصت کر دیا، اور یوں شہزادی اور الادین واپس اپنے ملک آئے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ سامعین، اگر انسان محنت، عقل اور صبر سے کام لے تو ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ کبھی کسی پر، اجنبی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔